بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین کرام، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، مسلمانوں کے ضروری اور ابتدائی بنیادی مسائل کے اسباق جاری ہیں۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدرس الثالث، تیسرا سبق، ارکان الایمان، جو کہ ارکان ایمان کے متعلق ہے۔ ارکان کی ہم وضاحت پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ارکان ستون یا پلر یا بنیاد کو ہم کہتے ہیں، تو لہذا ایمان کی جو چھت ہے اس کے یہ پلر ہیں، اس کے یہ ستون ہیں اور اس کی یہ بنیاد ہے۔ آگے لفظ ایمان ہے۔ ایمان حقیقت میں اللہ اور بندے کا آپس کا جو تعلق ہے، یا بندے کا جو اپنے رب کے ساتھ ایک لنک بنتا ہے، تعلق بنتا ہے، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کی یہ ایک جوہر ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق پاتا ہے۔ ایمان عام طور پر ہم کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی جب ڈیفینیشن یا تعریف کی جاتی ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کو کر کے دکھانا، اور اسی طریقے سے نیکی سے یہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور برائی اور گناہ سے انسان کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور جو شخص مومن ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ فرمایا جو شخص مومن ہو کر کے پھر وہ آخرت کی کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، تو اس کی کوشش اور محنت اس کی قدر کی جائے گی۔ لہذا اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو ارکان ایمان یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے سے ابتدا سے آخر تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر متفق ہیں۔ اگرچہ شریعتیں اور حکم اور احکامات تو مختلف ہیں، لیکن عقیدہ اور توحید اور یہ ارکان اس پہ متفق ہیں۔ اور یہ ارکان ایمان یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط ہے، تعلق ہے، ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہو سکتے ہیں، اور بعض دوسرے بعض کا تقاضا کرتے ہیں، متقاضی ہیں ان کے۔ اور اگر کسی ایک کا آپ انکار کرتے ہیں یا ان میں سے کسی کا بھی انکار کرتے ہیں، تو یہ ان کے تمام کے انکار کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک کا انکار کر دیا، گویا کہ اس نے ساروں کا انکار کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ان ارکان ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا ارکان الایمان وہی ستہ، کہا کہ وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور یہ اصل اور بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اس کو 3 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو مان لینا۔ کیا ماننا؟ اللہ کو اپنا رب ماننا، اللہ کو اپنا الہ اور معبود ماننا،
اس لیے کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت ایک ہے کہ اللہ رب العزت کے رب ہونے میں، مالک خالق ہونے میں، اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو وجود دینے میں، اور اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو وجود دیتا ہے اور پھر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کو اس کے نتیجے تک پہنچاتا ہے. تو میرے بھائی اس کو ہم رب کہتے ہیں، اور رب اسی سے ہی ہم توحید ربوبیت لیتے ہیں. لہذا توحید ربوبیت ہونا یہ بھی اللہ پر ایمان کے ایک قسم ہے، ایک ضروری بات ہے. اور پھر اسی طریقے سے توحید الوہیت ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے الہ ہونے کی، اللہ کے معبود ہونے کی، کہ اکیلا اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جا، جس کے آگے جھکا جا سکتا ہے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کی جا سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی اسماء و صفات، جو اللہ رب العزت کے نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں، ان کے اندر بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جائے گا. لہذا یہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، اور باقی پھر اس کی بنیاد پہ ہی ان کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان کس طریقے سے لایا جائے گا؟ فرشتوں کو ہم کیا مانیں گے، کس طریقے سے مانیں گے؟ تو اس کو یا تفصیلاً اور اسی طریقے سے اجمالاً، یعنی مجمل انداز میں بھی اور تفصیل میں بھی ہم ان کو مانیں گے. اور فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے، اور ایسا لشکر ہے کہ قرآن نے بیان کیا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کی یہ نافرمانی نہیں کرتے. اور ان کے عدد اور تعداد کے بارے میں اللہ رب العزت ہی خوب جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور جن کا نام ہمیں معلوم ہے ہم ان کے نام سے ان پر ایمان لائیں گے، اور جن کی جو صفات ہمیں معلوم ہے ہم ان کی صفات سے ان پر ایمان لائیں گے. جیسے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور بہت سارے اسی طریقے سے فرشتوں کے نام مالک، منکر، نکیر، یہ مختلف نام جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں. تو ان کو ان کے نام سے، اور جن کو جو کام دیا گیا ان کو اس کام سے ہم مانیں گے. اور اسی طریقے سے ان کے اوصاف میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، ان کی جب صفت بیان کی گئی تو فرمایا ان کے کندھے اور کان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ فرمایا 700 سال تک کی مسافت ہے، 700 سال تک کی مسافت ہے. اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے میں آتی ہیں، اور اس کی لمبی ایک تفصیل ہے، یہاں موقع نہیں ہمارے پاس. اسی طریقے سے پھر ہے وَكُتُبِهِ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ جو کتابیں ہیں ان پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے اجمال، جن کا مجمل طور پر ہمیں پتہ ہے جن باتوں کا، اور جن باتوں کا ہمیں تفصیلاً پتہ ہے ان پر ہم تفصیلاً ایمان لائیں گے. ان میں تورات ہے، ان میں زبور ہے، ان میں انجیل ہے، ان میں قرآن کریم ہے، اور اسی طریقے سے صحف ابراہیم و موسیٰ ان کا بھی تذکرہ آتا ہے. اور یہ ساری کی ساری کتابیں توحید کے اوپر قائم ہیں، اور ان تمام کتابوں کے اندر اصول ستہ، یا جن کو ارکان ایمان ہم کہہ رہے ہیں، یہ ارکان ایمان، یہ پلر آف ایمان بھی ان کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور اللہ کی وحی ہیں، اور ان میں قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ ان تمام کتابوں کی ناسخ ہے، یعنی قرآن کے آنے کے بعد اب اور کوئی کتاب نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے بعد فرمایا وَرُسُلِهِ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے. تو رسولوں پر ایمان بھی اسی طریقے سے ہم اجمالاً اور تفصیلاً پر ایمان لائیں گے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ کے تو ہم نے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور ان کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور ان میں کچھ کی تفصیلاً نام ذکر کیے، ان کے واقعات بیان کیے، ان کی زندگی کو بیان کیا، ان کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا، ان کی قوموں کے تذکروں کو بیان کیا ہے، اور ان کے کچھ کے صرف ہی نام ہی ذکر کیے گئے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے،
اور ان میں اسی طریقے سے اولو العزم جو رسول ہیں وہ 5 رسولوں کو قرار دیا گیا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء یہ 5 رسول ہیں اللہ رب العزت کے، جن کو اولو العزم کہا گیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا حق جو اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ ڈپٹی لگائی انہوں نے وہ پورا ادا کیا ہے۔ اور ان میں سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ نے فرمایا لا نبی عبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور میرے بھائی اسی کے ساتھ ہی پھر کہا وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان یہ 5واں رکن ہے، 5واں پلر ہے۔ اور آخرت کے دن پر ایمان کیا لانا ہے؟ یعنی انسان کے مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان تمام کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے۔ انسان کے مرنا، یہ مرنے کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کو مرنے پہ یقین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر جو آزمائش ہے، قبر کے اندر جو فتنے ہیں، قبر کا جو عذاب ہے، اور اسی طریقے سے قبر کی جو نعمتیں ہیں، ان تمام کے اوپر یقین ہونا چاہیے انسان کا۔ اور اسی طریقے سے کل قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا اس قبروں سے، یہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ پھر کل قیامت والے دن انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ بھی انسان کو آخرت پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ اسی طریقے سے میدان حشر قائم کیا جائے گا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ترازو لگائے جائیں گے جن کے اندر بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ اس کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ پل صراط جس سے انسان گزریں گے اس کا بھی تذکرہ، اور اس کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، یہ جو رجسٹر، یہ جو ہماری رپورٹ اس دنیا کے اندر تیار ہو رہی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ کل قیامت والے دن اعلان ہمارے سامنے ہمیں کی جائے گی، اس کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر جنت اور جہنم، ان دونوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخر میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر، اب کے بعد کوئی موت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پہ وہ ہے، فرمایا وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَتُؤْمِنُ، اور تو ایمان لائے، بالقدر خیرہ، اچھی تقدیر پر، وشرہ، اور بری پر، من اللہ تعالی، جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ یعنی اچھی بری تقدیر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ نہایت ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے سے ہی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب تقدیر پر ایمان لانے میں لوگوں کے بہت ساری آراء ہیں اور بہت ساری ذہن بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے اندر شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی چند ایک چیزیں آپ سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تقدیر کے مسئلے کو سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے کچھ مراتب ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علم پر ایمان ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت بھی اللہ رب العزت جانتے تھے کہ فلاں شخص ہم پیدا کریں گے، بنائیں گے، اور وہ شخص اس دنیا میں جائے گا اور وہ یہ کام کرے گا۔ اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا۔ جیسے کہ مثال تو نہیں دی جا سکتی ہے اللہ رب العزت، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم مثال دیتے ہیں کہ جیسے استاد یا ٹیچر اپنی کلاس میں جانتا ہے کہ امتحان ابھی نہیں ہوا، امتحان سے پہلے ہی وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ پاس ہو جائے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بچے کے بارے میں جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے بارے میں کہیں زیادہ جانتے ہیں، لہذا اللہ رب العزت جانتے تھے تو اب اللہ رب العزت کے پاس علم ہے، اللہ کے اس علم کے اوپر ہمیں یقین ہو اور ایمان لے آئیں تو پھر ہمیں دوسری بات بھی سمجھ آتی ہے۔ دوسرے مرتبے پر ہم جاتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ کتابت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس علم کو لکھ دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ
زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا اور پھر قلم کو کہا لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے اسے تقدیر کو لکھنے کو کہا گیا اور اس نے اس تقدیر کو لکھا۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ پہلا اللہ کے علم کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے، دوسرا کہ اللہ نے اس کو کتابت کی ہے، اس کو لکھا ہے، اس کے لکھنے پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرتبہ ہے، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے اوپر بھی ہم نے ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں اللہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات کسی اور کی مرضی اور منشا سے نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا سے ہی اس کائنات کا وجود ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے کہ اس اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ مالک ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ اس دنیا کے اندر کرتے ہو، اس کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اسے بھی اللہ رب العزت نے ہی بنایا ہے۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں ہمارے 4 چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کے علم کے اوپر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ نے اپنے اس علم کو لکھ دیا ہے۔ زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اس کو لکھ دیا تھا، اور اللہ کی مرضی اور منشا ہے، اللہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کے پاس اللہ رب العزت خالق و مالک ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو جب انسان سمجھ لیتا ہے تو انسان سے پھر تمام طرح کے خدشات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر مجبور نہیں ہے، وہ اپنے کام جو ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ اور انسان اس دنیا کے اندر اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن یہ ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ رب العزت کی ہی دی ہوئی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر آزاد ہے، وہ مجبور بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان آزاد بالکل بھی نہیں ہے اور وہ اللہ رب العزت کی مرضی منشا کے تحت میں ہے۔ جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ بن جاتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، پھر اس کا توکل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ سے مانگنے میں اس کو لذت آتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ وہ چند ایک چیزیں تھیں جو آج کا ہمارا سبق تھا۔ آج کا ہمارا سبق ارکان ایمان یعنی پلر آف ایمان کے متعلق تھا، اور پلر آف ایمان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے بعد اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور پھر اللہ کے اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور آخر میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔